الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله خير الإنس والجان، وعلى آله وصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم وسار مدنی تاجدار سیاہ لامکا مالک ارض و سما، صبح کائنات کے شمس الدعا، شام کائنات کے بدر الدجا احمد مجتبیٰ، سراپا رحمت للعالمین، رات العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، صاحب انا اعطیناک الکوثر، عرب کے جمر، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کر شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب العالمین ہے. سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے متعدد نام ہیں، الحمدللہ اس کے بہت سارے فیض و برکات ہیں. سورہ فاتحہ کو سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، فاتح القرآن، سورۃ الدعا، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعا، سورۃ الشفا، کافیہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اس کے متعدد نام ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کے تلاوت کے برکت کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دعا کر کے کسی بیمار کو دے تو الحمدللہ اس کی برکت سے اسے شفا ملتی ہے. اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا بھی رکھا ہے. دعا مانگے اس کے ذریعے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، حمد کا لفظ ہے. حمد کا مطلب خدا کا شکر ادا کرنا، رب کی تعریف بیان کرنا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی رب کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. طبیعت خراب ہو گئی تو ناشکری کرنے لگتے ہیں. نعمت الہی میں کچھ کمی بیسی ہونے لگی تو بھی ناشکری کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول جب آسمان سے بارشیں زیادہ ہونے لگتی ہیں تو بھی لوگ ناشکری کرتے ہیں. آسمان سے جب دھوپ کی تفش زیادہ ہونے لگے، گرمی لگتی ہے، تب بھی لوگ ناشکری کرتے ہیں. جب ٹھنڈ موسم زیادہ ہو جائے تب بھی لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوستو. جو اللہ کا محبوب مقرب بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ناشکری نہیں کرتا ہے. ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کرنے میں ہی کامیابی ہے، ناشکری کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے.
آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. جتنے ہی ہم آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی جتنے ہی ہم لوگ شکر کریں گے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، نعمتیں اور اضافہ ہی ہوتا جائے گا. میں آئیے آپ کی ایک بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں، دور مبارک میں آپ کا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے. جب آپ کا گزر ہو رہا ہے، ایک آدمی آپ کو آواز دیتا ہے، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے کلیم. ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ادھر آپ اللہ کے کلیم ہیں. ایک بات ہے، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں. بولے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ایک بات ہمارا جو اسے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ تو اس آدمی اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ سے یہ میری بات عرض کر دیجئے گا، بتا دیجئے گا کہ تمہارے بندے نے، اے اللہ، کہ تو نے اس بندے کو اتنی دولت، اتنی نعمت عطا کیا ہے کہ وہ بندہ کھا کھا کر کے عاجز جا چکا ہے. کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے گا کہ وہ بندہ، اللہ نے اتنی دولت ہمیں عطا کیا ہے کہ میں عاجز جا چکا ہوں. کہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کر دیجئے گا، کہہ دیجئے گا کہ اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے لے لے، اٹھا لے، اور یہ نعمتیں اپنے غریب بندوں کو عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا. پھر کچھ آگے گزر ہوتی آپ کی، ایک آدمی ہے جو آپ کو آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے اے اللہ کے کلیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہ پڑتی ہے ایسے شخص پہ جس کا یہاں سے پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے. اس نے کہا حضور میں ادھر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کرتے، بات کرتے ہیں. ایک بات ہے، ایک عریضہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے بتائیے. بولے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ میرا عریضہ پیش کر دیجئے گا کہ اے اللہ، اتنی بھی مفلسی اور غریبی اچھی نہیں کہ مجھے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں بالوں میں ڈھکا ہوں، میں اپنے جسم کو بالوں سے ڈھکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، باتیں ہوئی. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے اللہ، تیرے یہ بندے، اس نے ایسی ایسی باتیں کہا ہے. ایک بندے نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ، اللہ کی نعمتوں سے میں عاجز ہو چکا ہوں کہ اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ یہ نعمت لے لے اور غریبوں کو دے دے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا ہے میرے کلیم، ہمارے اس بندے سے کہہ دیجئے گا کہ تم اللہ کی ناشکری کرو، اللہ یہ نعمت اٹھا کر کے دے دے گا کسی کو. جب یہ بات کہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس بندے نے کہا اے اللہ کے کلیم، سب بات کہہ سکتا ہوں، پوری دولت جا سکتی ہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ کے کلیم، میں ہر حال میں، کسی بھی حال میں اللہ کا ناشکری نہیں کر سکتا. اس کی زبان سے نکل گیا کہ اے اللہ کے کلیم، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا. پھر وہ آدمی کے پاس پہنچے. اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں. بولے جواب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے بولا اس حال میں ہوں، ایسے حال میں ہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں؟ پہننے کو کپڑا نہیں، میں بالوں میں اپنے جسم کو چھپایا ہوں، میں شکر کروں کپڑا نہیں ہے؟ جیسے ہی کہنا تھا اتنی ہوائیں تیز چلتی ہے کہ وہ سارا بالو اڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ برہنہ ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، جسم اس کا دکھنے لگتا ہے، چھپا ہوا اب ظاہر ہو جاتا ہے.
حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کیے ہوتے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میرے رب کا بہت ہی بڑا شکر ہے، تو آج تم ننگا نہیں ہوتے، آج تمہارا جسم ظاہر نہیں ہوتا، کھلتا نہیں۔ تو میرے دوستو، پتہ کیا چلا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کرتے رہو گے، اللہ نعمتوں میں وہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ میں آپ کو یہ بات کہہ کر کے گزر جاؤں، کیا یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا ہے؟ یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت ہی بڑا شکر نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں؟ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ ہمارے نبی ایسے نبی ہیں جو نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، میرے نبی کی طرح کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب پہ قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کو عطا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے، اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و مولائے کائنات کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے۔ تمام صحابہ صحابیات تابع تابعین کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے تمام صحابہ کو بھیجا۔ جنتی نوجوان کے سردار امام جد الحسن والحسین کو بھیجا۔ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا شکر ہوگا؟ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی پیر لاسانی کو بھیجا۔ سرکار عطا رسول سرکار خواجہ غریب نواز حسنی حسینی اجمیری کو پیدا فرمایا۔ ہماری رہنمائی کے لیے شہنشاہ ہندوستان کو بھیجا، تمام اولیاء کاملین کو بھیجا۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، بہت ہی بڑا شکر ہے کہ تمام اولیاء کاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کروں، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہر وقت شکر کرنے والا بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے، شریعت مصطفیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، تمام اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ والدین کرامین کا وفادار بنائے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کو مسلک اللہ رب العزت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، فلاح و ظفر کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر وقت شکر کرنے والا، اللہ کا حمد کرنے والا بنائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔